اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمانا چاہا، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان آزمائشوں پر پورا اتر آئے، یعنی ان آزمائشوں میں ذرا سی بھی کوئی کمی نہیں آنے دی، پورا اتر آئے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آزمائشیں لیتا ہے، وہ آزمائشیں لے کر اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو صبر کر جائے پھر اللہ تعالیٰ بلند مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آزمائشیں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کر آزماؤں گا، والجوعی، کبھی بھوک دے کر آزماؤں گا، ونقص من الاموال، کبھی مال کی کمی دے کر آزماؤں گا، والانفس، کبھی جان کی کمی دے کر آزماؤں گا، والثمرات، کبھی بچوں کے اولاد کے معاملے میں آزماؤں گا، وبشر الصابرین، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کر لیا۔ ان آزمائشوں پر جس نے صبر کر لیا، تو میرے بھائی یہ آزمائشیں ہیں، اللہ نے لینی ہیں، یہ آزمائشیں آئیں گی، اللہ کے برگزیدہ بندوں پر بھی آزمائشیں آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، دادا ہیں، اللہ اکبر، کئی نبیوں کے باپ ہیں، ان پر بھی آزمائشیں آئیں، یہ ساری آزمائشیں ان پر بھی آئیں۔ خوف کی آزمائش بھی آئی، وہ اس صورت میں کہ نمرود بڑا ظالم اور سرکش قسم کا بادشاہ تھا، اور وہ ان بادشاہوں میں سے تھا جنہوں نے خدائی دعویٰ کیا۔ تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے ملتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی روشنی میں 2 بادشاہ ملتے ہیں، ایک نمرود سب سے پہلا، دوسرا فرعون، جس نے خدائی دعویٰ کیا، رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ نمرود جو تھا یہ بھی بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ اس نے ایک دن خواب کیا دیکھا کہ مشرق کی جانب سے ایک آگ نکلتی ہے، آ کر اس کے محل کو اور اس کی سلطنت کو جلا دیتی ہے۔ بڑا پریشان ہوا، اپنے کاہنوں کو، نجومیوں کو بلا لیا کہ مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ اب نجومی اس کو تعبیر بتا رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت جان کی پناہ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ ان قریب ایسا پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اب یہ نمرود کو بڑا ایک خوف سا لاحق ہو گیا۔ اب نمرود نے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ بچے قتل کروانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے 70,000 بچوں کو قتل کروا دیا، 70,000 بچوں کو۔ اب نجومیوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، جس بچے نے پیدا ہونا تھا وہ باپ کی صلب سے ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اب قانون ایک اس نے اور نافذ کر دیا، ہر 6 عورتوں کے اوپر ایک پہرہ دار عورت مقرر کر دی کہ جس کو بھی پریگننسی کی حالت میں دیکھو اس کو قتل کر دو، اس کا بچہ ضائع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ایسی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، بڑی نیک سیرت خاتون حضرت امیلہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا پیٹ ابھرا ہی نہیں، آپ کا پیٹ ہی نہیں ابھرا، پورے 9 مہینے گزر گئے، آپ کا پیٹ نہیں ابھرا۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ ولادت کا وقت آ گیا ہے، عراق کا شہر ہے، عراق کا ملک ہے، شہر بابل ہے، اس کے قریب کوہ قاسیون کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، آپ اس غار کے اندر چلی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پہ ولادت ہوئی، اپنے بچے کو وہاں پہ چھوڑ کے چھپکے سے واپس گھر آ گئیں۔ اب دودھ پلانے جاتی ہیں تو بچہ پہلے سے قدرے بڑا ہو چکا ہوتا ہے، جتنا ایک بچہ 1 مہینے میں بڑا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت کاملہ سے 1 دن میں اتنے بڑے ہوا کرتے تھے، 1 دن میں۔ اب دودھ پلانے جاتی، جیسے بچہ بھوک سے دودھ مانگ رہا ہوتا ہے یا بچہ روتا ہے، ایسی کیفیت ہی نہیں تھی۔ جب بھی آپ جاتی تو یہ 3 انگلیاں حضرت ابراہیم نے منہ میں ڈالی ہوتی،
ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ نہ یہ دودھ مانگتا ہے نہ اس کو طلب ہوتی ہے، پرورش بھی بڑی کمال انداز سے ہو رہی ہے، میں دیکھوں یہ منہ میں انگلیاں ڈالتا کیوں ہے؟ منہ سے انگلیاں جب نکالی گئیں تو اللہ کی قدرت کاملہ سے ایک انگلی سے شہد آ رہا تھا، دوسری سے دودھ آ رہا تھا، اور تیسری انگلی سے پانی آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند مہینے وہاں پر رہے۔ چند مہینوں میں آپ جب نکلے، بعض روایتوں میں 15 مہینے آتا ہے، جب آپ نکلے تو اس طرح محسوس ہوتا تھا جیسے 12-13 سال کا بچہ ہے۔ یعنی اس طرف سے دھیان ہی ہٹ گیا کہ یہ بچہ ہو سکتا ہے جو میری سلطنت کو نقصان پہنچائے گا۔ وہاں سے آپ گھر آئے، والد آپ کے فوت ہو چکے تھے، تارخ نام تھا۔ آپ کے چچا آزر یہ بت پرست تھے، بتوں کو بنا کر بیچا کرتے تھے۔ تو آپ اکثر اپنے چاچا سے کہتے کہ چاچا آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ کوئی معبود ہیں؟ یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ چاچا کے ساتھ مخالفت ہوتی رہتی۔ ایک دن چاچا نے کہا کہ میں بت بیچنے نہیں جا رہا، بت بیچنے آج تم جاؤ گے۔ وہ چاچا ٹوکرے کے اندر بتوں کو تراش کر لے جاتا، پھیری لگاتا اور لوگوں کو بتاتا، لوگوں سنو، جس کی اولاد نہیں ہوتی یہ والا معبود خرید لو، جس کا کاروبار نہیں چلتا وہ یہ والا معبود خرید لو، جس کی کوئی پریشانی ہے دور نہیں ہو رہی وہ یہ والا معبود خرید لو۔ چاچا تو ایسے آوازیں لگاتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، آگے جا کر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ایک کو رسی یہ پھندے کی صورت میں ڈالی، ایک کو پاؤں میں رسی ڈال لی، ایک کو ہاتھ میں ڈال لی، رسیوں کے ساتھ باندھ کر ایسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں، لوگوں یہ معبود خریدو گے جو نہ خود کو بچا سکتے ہیں؟ اے لوگوں یہ معبود خریدو گے نہ بات کر سکتے ہیں؟ اے لوگوں یہ معبود خریدو گے نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ لوگ تو بے بس ہو گئے، ان کے پاس جواب نہیں تھا ان باتوں کا، لیکن بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی کیونکہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہ بڑا کمال انداز کا دعوت توحید تھا، جہاں پر سارے بتوں کی حیا کرنے والے، جہاں پر سارے بتوں کو پوجنے والے، ان کو اپنا معبود ماننے والے، ان پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے، ان سارے لوگوں کے درمیان اس انداز سے دعوت توحید دینا کہ جن کو تم رب مانتے ہو یہ دیکھو ان کا حشر میں کیا کر رہا ہوں اور وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی تمہارا یہ عبادت کرنا، ان کو ماننا یہ باطل ہے، اس رب کو مانو جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ یہ کمال انداز تھا آپ کا دعوت توحید کا۔ لیکن آپ جب واپس آئے، لوگوں نے شکایت کی آپ کے چچا کو کہ جناب یہ دیکھو تمہارے بھتیجے نے کیا کیا۔ چچا نے مخالفت کی۔ آپ نے کہا یا بتی لا تعبد الشیطان، اے چچا کیا ہو گیا تمہیں، تم یہ شیطان کے بندے بن رہے ہو، یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ خیر، ایک وہ جو میلہ ان کا سال کا لگتا تھا وہ دن قریب آ گیا۔ یہ کیا کرتے تھے کہ نیازیں گھر سے بناتے، وہ ایک ہال تھا بہت بڑا، اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، وہاں بتوں کے آگے رکھ دیتے اور جنگل میں چلے جاتے، سارا دن عیش و عشرت میں گزار کے واپس آتے، آ کر کے اپنی نیازیں اٹھاتے، کھاتے، گھر لے جاتے تبرک کے طور پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ آپ نے فرمایا انی سقیم، میری طبیعت اجازت نہیں دیتی، میں نہیں جا سکتا۔ خیر وہ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر سارے نیازیں رکھی وہاں پہ تو سارے جنگل میں چلے گئے۔ جب سارے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے پکڑا ایک کلہاڑا لے کر آپ اس محل کے اس خانے کے اندر چلے گئے، اس حال کے اندر چلے گئے۔ سارے بتوں کو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سارے بت توڑ دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلہاڑا رکھ دیا بڑے بت کے کندھے پہ۔ جب وہ سارے واپس آئے تو بڑے افسردہ ہوئے، یہ حالت دیکھ کے، اپنے معبودوں کی حالت دیکھ کے بڑے افسردہ ہو گئے۔ سب نے اکٹھا کر لیا، بلا لیا کہ یہ تم نے کام کیا ہے، چونکہ آپ نے آوازیں جو ان کو گھسیٹتے ہوئے ایسے لگائیں، مخالفت کی، یہ تم نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دیکھو کلہاڑا کس کے کندھے پہ ہے،
اس سے پوچھو ذرا یہ کس نے کیا ہے. یہ بھی آپ کا ایک انداز تھا تاکہ ان کو شرم محسوس ہو کہ یہ تو بول نہیں سکتا. انہوں نے خود کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتا, یہ بتا نہیں سکتا. فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں, جو بول نہیں سکتا, حرکت نہیں کر سکتا, سن نہیں سکتا, تم اس کی عبادت کرتے ہو. لہٰذا وہ سارے, چونکہ بدبختی ان کا مقدر تھی, ان سب نے کیا کیا, نمرود کو شکایت کر دی. نمرود بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا. اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ہو جو میں نے خواب دیکھی تھی کہ وہ آگ آئی اس نے جلا دیا, تو کیوں نہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے. بڑا ایک جناب ایریا تیار کیا گیا جو گزوں کے حساب سے تھا, سینکڑوں گزوں کے حساب سے. 40 دن پورے اس علاقے کے لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی, وہاں پر لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو آگ لگا دی گئی. اس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے, یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑ کے گزر جاتا وہ بھی جل کر مر جاتا. اتنی بڑی پیمانے پر کئی میل دور تک اس کی شدت جو تھی آگ کی وہ محسوس کی جاتی, اس کے قریب کوئی نہ جاتا. اب معاملہ تھا کہ ان کو پھینکا کیسے جائے آگ میں. تو شیطان نے آ کر مشورہ دیا کہ منجنیق تیار کی جائے. یہ دنیا میں سب سے پہلی منجنیق تھی جو تیار کی گئی. ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں کے ساتھ باندھا گیا, منجنیق کے ذریعے آپ کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا. اب جب آگ کے اندر پھینکا گیا تو وہاں پر فرشتہ آ گیا, جبریل علیہ السلام آ گئے, پانی والا فرشتہ آ گیا, ہوا والا فرشتہ آ گیا. آپ حکم کریں ہم پانی لے آئیں, آپ حکم کریں ہوا کے ساتھ ہم اس آگ کا رخ موڑ دیں. آپ نے فرمایا نہیں, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ. اللہ اکبر, کس کمال کا توکل تھا اللہ تعالیٰ پر. آپ فرشتوں نے آپ کو پہلوؤں سے پکڑا اور آگ کے اندر بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا, سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. یعنی ایسی ٹھنڈی نہیں کہ اس کو سردی لگے, سلامتی والی ٹھنڈی. آگ کے اندر باغ بن گیا, گلاب کے, چنبیلی کے پھول آ گئے, پانی کا چشمہ نکل آیا. اب 40 دن کے قریب گزر گئے. پھر اس نے, نمرود نے سوچا میں دیکھوں تو صحیح کہ کیا معاملہ ہے. اپنے محل کے مینارے کے اوپر چڑھ کے اس نے جب دیکھا تو اندر اس کو باغ نظر آ رہا ہے, سائیڈوں میں آگ نظر آ رہی ہے, درمیان میں باغ نظر آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اور سیم ان کا ایک ہم شکل بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس نے آواز دی دور سے کہ اے ابراہیم سنو, کیا یہ آگ تمہیں جلا نہیں رہی؟ فرمایا نہیں, کون سی آگ, میں تو باغ میں بیٹھا ہوں. اے ابراہیم کیا تم باہر آ سکتے ہو؟ اس کا گمان یہ تھا کہ اندر تو باغ ہے لیکن سائیڈوں میں تو آگ ہے, یہ باہر آئے گا اس کو آگ لگ جائے گی. آپ نے فرمایا ہاں میں باہر آ سکتا ہوں. اس نے کہا باہر آؤ. پھر ابراہیم علیہ السلام باہر آتے ہیں. نمرود نے جب آپ کو باغ میں دیکھا نا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے, جو قریبی ساتھی تھے, ان سے کہا کہ ابراہیم کا رب تو بڑا طاقتور ہے بھائی, ابراہیم کا رب تو بڑا طاقتور ہے. اب اس نے جاننا چاہا کہ وہ رب کون ہے. ابراہیم علیہ السلام کو باہر آنے کی دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لے آئے. کہنے لگا کہ یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ جو موت اور حیات کو پیدا کرتا ہے, زندہ اور مردہ کرتا ہے, وہ میرا رب ہے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا انا احیی و امیت, میں بھی مردہ اور زندہ کرتا ہوں. حالانکہ اس کے پاس جواب نہیں تھا اس کا, چونکہ لوگ اس کو خدا مانتے تھے, لوگ وہاں پر کثیر تعداد میں موجود تھے. ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں بھی مردہ اور زندہ کرتا ہوں. کیسے؟ 2 قیدی منگوائے اور منگوا کر کہنے لگا کہ تیرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا میرے لیے آزادی کا حکم ہے. اس کا سر قلم کر دیا. دوسرے سے پوچھا تیرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا کہ میرے لیے سزائے موت کا حکم ہے. کہتا جا تجھے آزاد کر دیا. حالانکہ یہ دلیل اس کی بالکل احمقانہ دلیل تھی.
یہ کوئی دلیل نہیں تھی. اب جس کو مار دیا اس کو زندہ نہیں کر سکتا, یہ اس کی کوئی دلیل نہیں تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مناظرانہ گرفت اس پر یہ فرمایا قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, اس کافر کے تو ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا بات کر دی. حالانکہ جواب دینا چاہتا تو یہاں پر بھی ایک احمقانہ بے وقوفانہ گفتگو کر سکتا تھا کہ یہ تو میں نکالتا ہوں مشرق سے, اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے نکالے. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل کو مفقود کر دیا, اس کے پاس جواب نہیں تھا. اب یہاں پر میں ایک بات کی طرف اشارہ لے کر چلوں. قرآن پاک میں ایک آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں, میں تمہاری طرح بشر ہوں. اس آیت کو لے کر بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھو تم نبی علیہ السلام کو نور کہتے ہو, یہ کہتے ہو فلاں, حالانکہ قرآن پاک میں تو یہ حکم ہے کہ اے محبوبہ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. اس آیت کا شان نزول کیا ہے وہ شان نزول نہیں دیکھتے. اب ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کیا ہے رب ہونے کی, کہ رب تو وہ ہے جو مغرب سے سورج نکال کر دکھائے. یہی فرمایا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا. یہ دلیل ابراہیمی ہے کہ مغرب سے سورج کون نکال سکتا ہے؟ رب. اب یہاں پر نبی علیہ السلام حضرت مولا علی شیر خدا کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں, وہی نازل ہو رہی تھی. حضرت علی نے محسوس کر لیا, باقی صحابہ نماز پڑھ چکے تھے, ایک جنگ سے واپسی تھی, حضرت علی نے ابھی نماز نہ پڑھی تھی, عصر کی نماز کا ٹائم تھا. اب حضرت علی نے محسوس کر لیا کہ وہی نازل ہو رہی ہے. حضرت علی نے نبی علیہ السلام کو نہ اٹھایا, نہ ہلایا, نہ جگایا. بعض لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سو رہے تھے. میں نے کہا سو نہیں رہے تھے, حضرت علی کا دل ٹو رہے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اب سورج غروب ہو گیا, اللہ اکبر. حضرت علی افسردہ ہو گئے. پوچھا علی کیا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عصر کی نماز جاتی رہی. فرمایا علی بتا ادا کرنی ہے یا قضا کرنی ہے؟ قضا تو کسی وقت میں بھی بندہ کر سکتا ہے, ادا وقت پر ہوتی ہے. حضرت علی نے یہ سوال نہیں کیا یا رسول اللہ ادا کیسے ہوگی. وہ صحابی تھے, ان کا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ادا کرنی ہے. نبی علیہ السلام آپ تشریف فرما ہوئے, مغرب کی طرف رخ کیا, ایسے اشارہ کر کے سورج کو مغرب سے نکال کے عصر کے وقت میں لا کے کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. عصر کے وقت میں لا کر کھڑا کر دیا. حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں. کسی درویش نے عالم تخیلات میں سورج سے پوچھا کہ اے سورج آج تو تم مغرب سے نکلا ہے, اب بتا غروب کب ہونا ہے؟ سورج نے کہا اب مجھے کیا پوچھتے ہو, پہلے تو میں نکلتا تھا اپنے وقت پر, صبح نکلتا تھا, شام کو غروب ہوتا تھا, ملک سے گزرتا ہوا, دنیا سے گزرتا ہوا میں غروب ہوتا تھا. آج میں کسی ملک کے لیے نہیں آیا, آج میں کسی شہر کے لیے نہیں آیا, آج میں کسی بستی کے لیے نہیں آیا, آج میں کسی گلی کے لیے نہیں آیا, آج تو میں علی کے لیے آیا ہوں. علی سے پوچھو نماز کب ادا کرنی ہے. اللہ اکبر. حضرت مولا علی شیر خدا آپ نے نماز ادا فرمائی. مجھے بتائیں ادھر ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہو رہا ہے, تیسرا سپارہ دوسرا رکوع ہے. دلیل ابراہیمی کیا ہے کہ رب تو وہ ہے جو مغرب سے سورج نکالے. یہاں پر نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے سورج مغرب سے نکل آیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب لوگوں کے ذہنوں میں وہ دلیل ابراہیم
ابراہیمی ہے وہ خدا نہ کہہ بیٹھے، آپ عاجزی فرما دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں، یہ عاجزی فرما دیجئے تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ سمجھیں۔ اور آپ کے اشارے سے سورج اس لیے نکالا کہ لوگ آپ کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ، وہاں پر نمرود بے بس ہو گیا، فبہت الذی کفر، اس کے ہوش اڑ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اس نے جلا وطن کر دیا، مجبور کر دیا، تنگ کر دیا۔ آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے، ہجرت کرنے پر۔ وہاں سے ایک اور آزمائش آ گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، شہر فلسطین، ملک فلسطین میں آ گئے، یہاں پر آپ کی شادی بھی ہوئی۔ اب راستے میں آپ گزر رہے تھے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساتھ تھیں۔ گزرتے ہوئے مصر کے اندر ایک بادشاہ ایسا تھا جو بھی خوبصورت لڑکی دیکھتا اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتا۔ اس کو بتایا گیا کہ بڑی خوبصورت حسین و جمیل ایک لڑکی ایک بندے کے ساتھ گزر رہی ہے۔ وہ آیا، اس نے ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے آگے بڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فالج زدہ کر دیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت سارہ نے دعا کی تو اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ پھر ارادہ کیا، پھر وہی بیماری، پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر ارادہ کیا، اس نے کہا کہ یہ بھی مجھے جن لگتی ہے۔ یہ بھی کون؟ یہ مجھے جن لگتی ہے نہیں، کہنے لگا یہ بھی مجھے کوئی جن لگتی ہے، کوئی اور مخلوق لگتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا واقعہ پہلے بھی اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ایسا واقعہ اس کے پاس ایک بادشاہ کی بیٹی جو وہاں پر قید ہو کر آئی تھی، اس کا نام تھا حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی طرف بھی جب اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا یہی کیفیت ہوئی، اس سے وہ باز آ گیا۔ جب یہاں ہاتھ بڑھانا چاہا یہی کیفیت ہوئی، کہنے لگا کہ یہ بھی مجھے کوئی اور مخلوق لگتی ہے، لہٰذا ان دونوں کو اس کے حوالے کیا جائے۔ حضرت ہاجرہ کو بھی تحفے میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تحفے میں عطا فرمائے۔ اب یہ اولاد 86 سال کی عمر میں ہوئی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام 100 سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے۔ اب یہ بھی ایک آزمائش اور آ گئی۔ اب اولاد سے بندہ اتنے عرصے کے بعد ہو، بیٹا ہو اتنا خوبصورت ہو، پھر اس سے بندے کو پیار کتنا ہوتا ہے۔ اب آزمائش آ گئی کہ ان کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا جائے۔ اب مکہ شہر میں آپ آئے، وہاں پر چھوڑ کر جب جانے لگے، حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میں اس کو تسلیم کرتی ہوں۔ وہاں پر رہ گئیں، پیاس لگی، صفا مروہ سے کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر آتی ہیں۔ آپ کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکال دیا۔ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے وہ چشمہ اتنا پھیلا کہ حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اور جہاں تک آواز گئی آج بھی وہ پانی بڑے بڑے بادشاہوں نے پائپ لائن بچھا کر بڑی بڑی واٹ کی جدید موٹریں وہاں پر فٹ کر دیں، جب وہ چلائیں تو پانی اس حدود سے آگے نہیں جا سکا۔ جہاں پر کہا تھا ٹھہر جا وہ پانی اس سے آگے نہیں جا سکا۔ اس پانی کا ایک اپنا نخرہ ہے، ایک اپنا لاڈ ہے، ایک اپنی فضیلت ہے۔ اس کو جہاں بھی لے کر جانا ہے اٹھا کر لے کر جانا ہے۔ ایسے زمین کے ذریعے سے یہ پانی جانے والا نہیں ہے، اتنی فضیلت اس پانی کی۔ میرے عزیز دوستو، وہاں پر جب آپ کا بیٹا بڑا ہوا، 13-14 سال عمر ہو گئی، پھر ایک اور آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر آ گئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے کچھ باتوں میں آزمانا چاہا، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ ان آزمائشوں پر پورا پورا اترے۔ جب بڑا ہو گیا اب حکم کیا ہوا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ خواب دیکھی بیٹے کو ذبح کر دو۔ آپ آئے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام
انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبیوں کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب تو بتا فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو میرے عزیز دوستو، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کے مقام پر ایک پہاڑ کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے، اس جگہ پر آپ لے کر جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ راستے میں شیطان صورت بدل کے آیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو تو خواب آئی، اتنے عرصے بعد اللہ نے بیٹا دیا، وہ جوان ہوا، آپ اس کو ذبح کرنے لگے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ ایک شیطان ہے، چال چل رہا ہے، وہاں سے کنکریاں اٹھائیں اور اس کو ماری، وہ بھاگ گیا۔ آگے چلے، پھر آ گیا صورت بدل کے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، جوان بیٹا ہے، خواب ہی آئی ہے، کون سا کوئی فرشتہ آ کے آپ کو کہہ کر گیا، پھر کنکریاں اٹھائیں ماری۔ تیسری جگہ پر پھر یہی معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی، اس جگہ پر جہاں پر حاجی جا کر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جمرۃ العقبہ 3 جو شیطان بنے ہوئے ہیں، یہاں پر آ کر اس نے ورگلانا چاہا، آپ نے کنکریاں ماری۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو حج کا رکن بنا دیا۔ بظاہر تو وہ ایک عمارت ہے جس کو کنکریاں لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کو کنکریاں لگ رہی ہوتی ہیں۔ بڑی ایک خوبصورت بات قبلہ بٹی صاحب نے مجھے بتائی کہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی جاتے ہیں، ہر حاجی 7 کنکریاں مارتا ہے، کنکریوں کا ڈھیر ہونا چاہیے نیچے، لیکن کنکریاں نظر نہیں آتی، جاتی کدھر ہیں؟ فرمایا کہ یہ کنکریاں شیطان کو لگ رہی ہوتی ہیں، شیطان کو لگتی ہیں یہ کنکریاں جا کر۔ تو میرے عزیز دوستو، وہاں پر سے آپ آگے چلے، حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جان میری چند ایک گزارشات ہیں۔ ایک تو جب آپ مجھے ذبح کریں تو مجھے منہ کے بل، ماتھے کے بل نیچے لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے، شفقت پدری آپ کے دل میں آ جائے، رقت آ جائے آپ کے دل کے اندر۔ حکم سے تو نہیں ٹلیں گے، لیکن وہ جو رقت آنی ہے وہ بھی نہ آ جائے، میرا چہرہ زمین کی طرف کیجئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ میری قمیض میری والدہ کو دے دیجئے گا تاکہ ان کو بھی صبر آتا رہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ مجھے رسیوں سے باندھ دیجئے گا تاکہ میں زیادہ تڑپوں نہ۔ چوتھا یہ ہے کہ چھری تیز کر لیجئے گا تاکہ میرا گلا جلدی سے کٹ جائے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ چھری اس لیے تیز کیجئے گا تاکہ کہیں خون آپ کے اوپر نہ گر جائے، بے ادبی کے زمرے میں میں نہ آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کر لیا، اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹا لیا اور اپنا چہرہ اوپر کر لیا۔ اب چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے پوچھا کہ اے چھری بتا، تیرا تو کام ہے کاٹنا، تو کاٹ کیوں نہیں رہی؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس چھری نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ چھری عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیں، جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا، آگ کا کام تو جلانا ہے، آپ کو آگ نے کیوں نہ جلایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا حکم تھا اس لیے آگ نے نہیں جلایا۔ تو چھری نے عرض کیا کہ آگ کو 1 مرتبہ حکم تھا، مجھے تو اللہ نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے۔ 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹنا۔
اللہ اکبر، کیسا توکل ہے اللہ کی ذات پر۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، آزمائش میں پورا اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ہاتھ جنت سے مینڈا بھیجا۔ جبریل علیہ السلام آتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے آ رہے ہیں۔ جب وہ صدا سنی، کلمات سنے، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کلمات ادا کیے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب مینڈا آگے آ گیا، اسماعیل علیہ السلام نے فدیے کے طور پر اس مینڈے کو آتا ہوا جب دیکھ لیا، اسماعیل علیہ السلام نے جو کلمات ادا کیے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کو ان برگزیدہ ہستیوں کے یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ ایام تشریق میں ہر جماعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہ کلمات کو بلند آواز سے کہنا واجب قرار دے دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بہت بڑی آزمائشیں، ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پر پورا اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کتنا توکل اور کتنا یقین تھا۔ خدا کی قسم، آج بھی رب وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رب تھا، آج بھی رب وہی ہے، لیکن آج ہمارے توکل کمزور ہو چکے، آج ہمارا یقین کامل نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی اچھے کام کا ارادہ کرو تو مجھ پر بھروسہ کرو۔ فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہمارے توکل کیوں کمزور ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میری راہ میں ایک دیتا ہے میں 10 گنا دیتا ہوں، 700 گنا دیتا ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہمارے یقین کیوں کمزور پڑ گئے؟ آج دیکھیں آپ کے پاس کتنا سنہری موقع ہے، کتنا حسین موقع ہے کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ یہ مارکیٹ نہیں بن سکتی، یہ کوئی بیچ نہیں سکتا، یہ کوئی خرید نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ ہاں اساں ٹر ویساں اے بن ویسی، اساں ٹر ویساں اے بن ویسی، لیکن جس کے نصیب میں یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دینی ہے، اس کا جگرہ بڑا ہو جانا ہے۔